سے بہت زیادہ پرانی ہے. وکیل انصاری صاحب ہیں, شاہد ہیں, صبیہ آپا ہیں, یہ سب لوگ ہم سے بہت زیادہ طویل وقت سے ان کو واقف تھے اور یقیناً ان کے اوپر بات چیت بھی کریں گے. تو سب سے پہلے میں جمال محسن صاحب سے درخواست کروں گا کہ اگر ہو سکے تو آ کر کے. ان کی وجہ شہرت ان کا اخبار ہے, لیکن ان سے میری ملاقات اردو ٹائمز کی پیدائش سے پہلے کی ہے. انہوں نے اس شہر میں بے شمار کاروبار کیے. میری شناسائی ان سے اس وقت ہوئی جب وہ کارپیٹ کے کاروبار میں تھے. اخبار کے کاروبار میں آنے کے بعد اکثر لوگ ان کا نام جنگ کے مالک میر خلیل الرحمان کے ساتھ مکس اپ کر دیتے تھے. پھر وہاں بیٹھا کوئی وضاحت کرتا کہ ارے نہیں, یہ پاکستان والے میر خلیل الرحمان نہیں, یہ بلکہ صرف خلیل الرحمان ہیں. مگر میرے خیال میں وہ امریکہ میں اخباری دنیا کے میر خلیل الرحمان تھے. وہ نام کے نہیں بلکہ کام کے بھی میر تھے. امریکہ میں اردو صحافت کے میر, جن کا سیٹ کیا ہوا ٹرینڈ ان کے بعد نکالنے والے تمام اخباروں نے انہیں فالو کیا. اگر انہیں امریکہ میں اردو صحافت کا میر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا. 80 کی ابتدا میں امریکہ میں اردو صحافت پاکستانی اخباروں کی کٹنگ کے ملغوبے سے شروع ہوئی. خلیل الرحمان جو اس سے قبل بے شمار کاروبار کرنے کے علاوہ ایک انگریزی اخبار ایسٹرن ٹائمز نکال چکے تھے, اردو ٹائمز انہوں نے ایک بزنس مین صادق جاوید کے ہاتھوں سے لے کر اردو ٹائمز کو لے کر آگے بڑھے. اردو ٹائمز ابتدا میں میگزین سائز اور ویکلی اخبار جہاں سٹائل میں نکلا کرتا تھا. خلیل صاحب نے اس میگزین کے ساتھ اخباری حصہ شامل کیا. ہفتے بھر کی خبریں اس ویکلی اخبار کا حصہ ہوتی تھی. اخبار میں پاکستان کے مشہور کالم نویسوں کے علاوہ مقامی کالم نگاروں سے بھی اپنے اخبار میں لکھوایا, جس میں میرا نام بھی شامل تھا. میں نے 80s کے وسط میں اردو ٹائمز کے لیے 90s کے وسط میں اردو ٹائمز کے لیے جمال نیو یارک کے نام سے شہرنامہ لکھا. چھوٹی اور غریب کمیونٹی کے اخبارات بس اپنے مالک کی تنخواہ نکالنے کی استطاعت رکھتے تھے, لہذا کالم نویسوں کو لکھنے کا مالی صلہ ملنے کا کوئی آسرا نہ تھا. مگر مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے 6-7 مہینے تک میرا سوشل راؤنڈ اپ کالم ایک پیڈ اپ کالم رہا. عرصے کے بعد ان کی خواہش پر اپنا ایک پروفیشنل کالم باتیں پیسوں کی شروع کیا. اخبار کا کاروبار چلانے کے لیے آپ کو محض لکھاری نہیں بلکہ مغز بھی کاروباری چاہیے. خلیل الرحمان بیک وقت اخبار کے مارکیٹنگ مینیجر, مینیجنگ ایڈیٹر کے علاوہ مینیجنگ ہاکر بھی تھے. ایمرجنسی میں اخبارات کے بنڈل اپنے کاندھوں پر رکھ کر ڈیلیوری بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. خلیل بھائی کے مزاج میں ہنسی مذاق اور حاضر جوابی تھی, اور ہنسی مذاق سہنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے. ان کے والد بنگال سے اور والدہ حیدرآباد دکن سے تھی. ان کے بے تکلف دوست ان کے سامنے علامہ اقبال کا یہ شعر گنگناتے تھے, جعفر از بنگال اور صادق از دکن, ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن. اور کچھ منہ پھٹ لنگوٹیے تو انہیں نجیب الطرفین غدار کے القابات سے بھی نوازتے تھے. جبکہ ان کی پاکستان سے محبت کا اندازہ یوں لگائیں کہ انڈین اخبارات ابتدا میں 80s کی بات کر رہا ہوں, امریکہ میں پاکستان کے بارے میں نہایت منفی پروپیگنڈا شائع کرتے تھے جو انہیں ناگوار گزرتی تھی. انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں اس وقت کے مندوب شمشاد احمد صاحب سے بات کی اور انہوں نے انہیں اکسایا بھی اور اخبار نکالنے اور حکومت کی جانب سے مدد کا وعدہ بھی کیا, جو کبھی پورا نہ ہوا. خلیل صاحب کوئی مذہبی انسان نہ تھے, نہ ہی انہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا. بس ایک داڑھی تھی
مگر اس کا سبب بھی نوافل سے زیادہ ان کا تساہل تھا. وہ کوئی مذہبی انسان نہ تھے، نہ ہی انہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا، بس ایک داڑھی تھی، مگر اس کا سبب بھی نوافل سے زیادہ ان کا تساہل تھا. باتیں بھی سیدھی کرتے تھے، کبھی جھوٹے منہ بھی مذہب کا ملمہ اپنے اوپر نہ چڑھایا. عموماً لوگ جتنے مذہبی ہوتے نہیں، دنیا والوں کو اس سے کہیں بڑھا کر دکھاتے ہیں. خلیل صاحب کا اس کا الٹ تھا. وہ اپنے آپ کو مزید گھٹا کر پیش کیا کرتے تھے. کوئی ان کی تعریفاً یا خوشامدن بھی یہ بات کہہ دیتا کہ آپ جناب امریکہ میں اردو صحافت کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، تو وہ فوراً ان کی تصحیح کرتے، اپنا فرض سمجھتے تھے. نہیں بھائی، میں اردو کی خدمت نہیں، میں بلکہ کاروبار کر رہا ہوں. میں خود نہ کبھی انہوں نے اپنے نام سے مضامین لکھے اور نہ صحافی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر ان کے حلقے میں بے شمار صحافی، ادیب، شاعر شامل تھے جو باقاعدہ ان کے ساتھ آفس میں بیٹھک جماتے تھے. انہوں نے اخبار نکالا تو نیو یارک سے، مگر اپنے اخبار کو امریکہ کے تمام بڑے شہروں تک پہنچا دیا. ان کے اخبار نے وہاں پہنچ کر دوسرے بہت سے لوگوں کو مقامی شہروں میں اخبار کا اجرا کرنے کی ترغیب دی. اردو ٹائمز میں ان کی تربیت دیے ہوئے نمائندگان اخبارات کے مالکان بن بیٹھے. خلیل الرحمان کے اردو ٹائمز کو ایک نمایاں حیثیت رہی ہے. انہوں نے عالمی اردو کانفرنس منعقد کروا کے اپنے اخبار اور اپنے آپ کو اردو دانوں میں عالمی طور پر منوایا. آخر میں کہوں گا کہ گھر کے باہر شہر کی سیاست، ثقافت اور ادب پہ اثر انداز رہے، تو گھر کے اندر 4 بچے پال پوس کر سرفراز ہوئے، خود ایک کامیاب انسان بن کر دنیا میں امتیاز ہوئے. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ وہ خوش نصیب رہے کہ وہ عورت پیچھے نہیں بلکہ شانہ بشانہ کھڑی رہ کر انہیں کامیابی کی منزل تک پہنچایا. ان کی زندگی میں بھی، ان کی موت کے بعد بھی. اور یہ کمال کی بات ہے کہ ایک مرتے ہوئے میڈیم کو انجم بھابی نے زندہ رکھا ہوا ہے. اللہ انہیں آخرت میں بھی جنت الفردوس کی اعلیٰ منزل پر جگہ دے. آپ سب کا شکریہ. خلیل صاحب کے ساتھ بہت یادیں ہیں سب کی ہی، جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا. میں ان کے اخبار میں لکھتا بھی تھا اور مارکیٹنگ بھی کرتا تھا، تو وہ بہت سارے خیالات جو تھے وہ میرے ساتھ شیئر کرتے تھے. اور میرے پاس کوئی ایسی جامع تحریر تو نہیں، ان کی ایک تحریر ہے جو میں آپ کو بعد میں سنا دوں گا. کچھ آئیڈیاز ہیں وہ میں آپ کو ضرور دینا چاہتا ہوں، کیونکہ خلیل صاحب کو جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو مجھے بلاتے تھے، کہتے تھے یہ کام ہے، اب ذرا اس پہ سوچئے، بتائیے یہ کیا کرنا ہے. ایک زمانے میں انہوں نے فیض صاحب کی کانفرنس کا سوچا تو مجھے بلایا، کہنے لگے فیض کی کانفرنس کرانی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہاں کرائیں گے؟ کہنے لگے یہ سینٹ جان یونیورسٹی ہے اس میں. میں نے کہا نہیں وہ تو صحیح نہیں ہے. تو کہنے لگے تو پھر کہاں ہوگی؟ میں نے کہا شیرٹن میں کرائیے. کہیں گے شیرٹن میں؟ وہاں آپ کو پتہ ہے کتنا مہنگا خرچہ ہوتا ہے. میں نے کہا وہ تو ہوتا ہے. تو اچھا، میری بات کو اکثر وہ شروع میں وہ ہوتے تھے لیکن پھر مانتے تھے. کہنے لگے دیکھیے اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں نے کہا ٹکٹ لگے گا، $100 دے گا جو بھی آئے گا. پھر کہنے لگے آپ کو پتہ ہے یہ کمیونٹی کیسی ہے، یہ $100 دیں گے؟ میں نے کہا بالکل دیں گے. کہنے لگے آپ جب بھی بات کرتے ہیں یہ کوئی آپ کی امریکن کمپنی میں آپ کام نہیں کر رہے، یہ پاکستانی کمیونٹی ہے. اور انہوں نے ساری ان کی چیزیں بتائیں. میں نے کہا اچھا آپ ایسا کیجئے کہ ہم ایک اشتہار دیتے ہیں ٹی وی پہ اور پھر اس کا ریئیکشن دیکھتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کر لیجیے گا. ہم نے ایک اشتہار بنایا اور ٹی وی پہ دیا. اب صاحب میساچوسٹس سے ایک پروفیسر صاحبہ فون کر رہی ہیں، لاس اینجلس سے فلاں کہ آپ شیرٹن میں ہمارا ایک کمرہ بک کرا دیجئے، اور فیض صاحب کی سنا ہے کانفرنس ہو رہی ہے. وہ 2 روزہ کانفرنس جو تھی وہ بہت کامیاب کانفرنس تھی. خالد عرفان صاحب جو شاعر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. تو ایک دن خلیل صاحب نے مجھے ایک کریڈٹ کارڈ دیا. مہمان سارے پورے امریکہ سے آ رہے تھے، تو وہ کارڈ اس لیے دیا تھا کوئی مہمان آئے، ان کو کسی کو لنچ کرانا ہے، کسی کو کچھ کرانا ہے.
تو مجھے خیال نہیں رہا اس بات کا. 2 ایک مہمان آئے, میں نے اچھے سے کسی ریسٹورینٹ میں لے گیا تو ذرا مہنگا تھا, مہنگا تو نہیں تھا لیکن وہ مہنگا تھا. تو خالد عرفان نے دیکھا کہ فائز صاحب بڑے لنچ کرا رہے ہیں لوگوں کو, تو انہوں نے جا کے خلیل صاحب سے کہا ارے اپنے کارڈ کی خیر مناؤ, وہ لوگوں کو کہاں کہاں لے جا کے لنچ کرا رہے ہیں. تو کہنے لگے اچھا اب ان کا ظرف دیکھیے. کہنے لگے ان کو تم سمجھتے نہیں ہو, ان سے کچھ کہنا مت, میری بیوی مجھے مار ڈالے گی, یہ جو بل بنوا رہے ہیں نا یہ, اچھا لیکن ان سے کچھ مت کہنا, فائز صاحب سے کچھ مت کہنا, سمجھا. پھر شام کو مجھے ملے تو کہنے لگے یار وہ ذرا ہاتھ کھولا رکھیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے مڈل ایسٹ میں جائیے. میں نے کہا نہیں, وہ قریب جو ریسٹورینٹ تھا اس لیے وہاں چلے گئے تھے. تو اس ظرف کے آدمی تھے کہ ان سے کچھ مت کہنا, وہ ان سے کچھ مت کہنا, تم میں ٹیک کیئر کر لوں گا. تو ایک ایسا انسان جو صاف گو سچے دل کا آدمی مجھ سے پوچھے شروع میں, جب وہ بھی مجھ سے کہیں گے اور اب آپ مجھے کتنے کا ٹیکہ لگائیں گے, کتنے پیسے لیں گے یہ کانفرنس کے سارا وہ کرنے میں. میں نے کہا آپ مجھے 5,000 دے دیجیے گا. کہنے لگے اچھا کبھی بارگیننگ نہیں کرتے تھے؟ میں نے نا کسی دکان پہ بارگیننگ کرتے دیکھا کہیں زندگی میں, یہ نہیں جس نے جو کہہ دیا یا تو ہاں کر دی یا نہ کر دی. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے تو کیا یہ قسطوں میں ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں دیکھیے ایسا نہیں کیجیے, آپ پہلے آدھے دیجیے اور آدھے بعد میں دیجیے گا. کہیں گے چلیے اٹھیے آئیے. گئے ایک وہ مشین سے, اس کی لمٹ تھی $600, وہ نکال کے دیے. تو میں نے کہا یہ تو آدھے نہیں. کہنے لگے یہاں سے اتنے ہی نکلتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے. پھر دوسری مشین پہ گئے, دوسرے بینک کی, وہاں سے نکال کے. تو ایک ایسا انسان جس نے اپنی زندگی میں مور دین $500,000 خرچ کر دیے ہوں گے. ہر ہفتے وہ اتنا بڑا بل بنتا تھا, اور میں یہ سوچتا تھا کہ یہ اب کیا. اینڈ تک پریشان بیٹھے رہتے تھے کہ یار یہ ہے. اچھا پھر اینڈ پہ جا کے وہ کارڈ لگاتے تھے مشین میں, پیسے نکالتے تھے. میں ان دنوں مارکیٹنگ کا بھی کام کرتا تھا, تو بس مارکیٹنگ کا کام جو ہے وہ اللہ کی اس سے ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. کسی کے آئیڈیا چل جاتے ہیں, کسی کے نہیں. تو میرے آئیڈیا بہت تیزی سے چل رہے تھے, تو اس سے جو تھا بہت خوش ہوتے تھے. اچھا ایک دن میں MCI کا ایک ایڈ لے کر آیا, وہ $1,400 کا ایک پیج کا ایڈ تھا. تو انور کو بلایا, ایک ہمارا دوست تھا انور, وہ بھی کام کرتا تھا مارکیٹنگ کا. اس کو بلایا, اس سے کہنے لگے دیکھو اس کو کہتے ہیں مارکیٹنگ, اس کو کہتے ہیں, کچھ سیکھو. تو انور میرے پاس آیا, کہنے لگا یہ آپ ایڈ لے آتے ہیں امریکن سے, یہ کیسے لے آتے ہیں اور وہ میری جان کو آ جاتے ہیں, مجھے سکھاؤ, بتاؤ یہ کیا ہے. تو میں نے کہا تم فالو کیسے کرتے ہو؟ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں جو پاکستان پوسٹ میں ہوتا ہے میں اس کو فون کرتا ہوں. میں نے کہا میں ان کو فون نہیں کرتا ہوں جو پاکستان پوسٹ میں ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگا کیسے؟ اب یہ بیٹھے سب سن رہے ہیں یوں کر کے, بڑے مزہ لیتے تھے, ہر چیز کا مزہ لیتے تھے, یوں بیٹھ کے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کو کیا سکھا رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو اپنی طرح کی ایتھنک کمیونٹیز کے پاس جاؤ, ان کے نیوز پیپر لاؤ, اور ان میں ہم میں جو کامن گراؤنڈز ہیں ان کے جو ایڈز ہیں ان کو پکڑو. مثلا امیگریشن ہیٹی کے لوگوں کو بھی چاہیے, کولمبیا کے لوگوں کو بھی چاہیے, فلاں بزنس جو ہے یہ ان کو بھی چاہیے, تم ان کو فالو کرو. تو وہ کہنے لگا اچھا یہ تو بہت اچھا. میں نے کہا میں یہی کرتا ہوں, تم بھی یہی کرو. بیچارے سے وہ بھی کام نہیں ہو پاتا تھا, اس پہ وہ بہت ناراض ہوتے تھے. لیکن کبھی کسی بھی موقع پہ کسی بھی آدمی کی تذلیل کرتے میں نے نہیں دیکھا خلیل صاحب کو, کسی کی تذلیل کرتے نہیں دیکھا. آرگومنٹس ہوں گے, ڈیبیٹس ہوگی, کسی کی تذلیل نہیں ہوگی. یہ ان کے صفات تھی. اچھا آخر میں یہ چونکہ ٹائم ایسا ہے, ایسے تو بہت سارے قصے ہیں. وہ ایک قصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کانفرنس میں جب لوگ آئیں گے تو خالد عرفان سے کہا کھانے کا ذرا وہ مینیو بنائیے. تو انہوں نے کہا ان سے پوچھ لیجئے. تو میں نے ان کو بتا دیا جو میری سمجھ میں آیا. تو انہوں نے کچھ مزاح لینے کے لیے خالد عرفان نے ان سے جا کے کہا, انہوں نے یہ ترتیب بتائی ہے اور کہا ہے کہ وہ مٹھائی والے سے کہنا ذرا چاندی کے ورق لگا دے مٹھائی پہ, ان کے تھال ایسے سجا دے. تو ان کو غصہ آ گیا, کہیں گے یار آپ فائز صاحب کی باتوں میں نہیں جائیے, یہ 1940 میں لکھنؤ میں مر چکے ہیں, یہ ان کی روح ہے جو ایسے پروگرام بتا رہی ہے, یہاں پہ اتنا خرچہ کرنا ہے چاندی کے ورق لگیں گے. تو وہ جو ان کا مخصوص انداز تھا, لیکن تھوڑی دیر میں غصہ جو تھا وہ ختم ہو جاتا رہا. اچھا آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ his newspaper should not die with his death, his mission should not die with his death. We can turn his mission into his legacy. کیوں؟ دیکھو یہ کام کی باتیں ہیں. کام کی بات یہ ہے کہ آج دور بدل گیا ہے.
اچھا اردو جو ہے، پہلی یہ بات ذہن میں سجا لیجئے، اردو صرف ایک زبان نہیں ہے، پوری ایک تہذیب ہے جو انسانوں کو جوڑ کے رکھتی ہے. یہاں پہ اردو ٹائمز تھا، TWB براڈ کاسٹ ایک ٹی وی تھا، اس نے اس کمیونٹی کو گرو کرنے میں مدد دی ہے. اور یہ زبان جو ہے اس کے ذریعے ہم اپنی اس کمیونٹی کا آج سے پہلے بھی بھلا ہوا ہے، بھلا کر سکتے ہیں. اس محفل میں بہت سارے شاعر اور ادیب بیٹھے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں، دیکھیے کوئی بھی سوسائٹی دنیا کی جس نے اپنے شاعر اور ادیب کی قدر نہیں کی وہ کبھی آگے نہیں بڑھا. کیوں؟ آپ کی کردار جو ہے، دیکھیے سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا انسان کی، وہ دماغ ہے اور کردار ہے. یہی شاعر اور ادیب اور زبان جو ہے وہ آپ کو کردار سازی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. یہ سب مل کر اردو ٹائم جو ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے کہا تھا، اردو پلس ٹائم، پھر ٹائم جس کے آگے لگ جائے اس کا ٹائم ختم نہیں ہوتا. اب آپ اس کو یوٹیوب پہ لے جائیے. جیسے میں نے اپنا شو شروع کیا تو اب میرے پاس 80,000 ویورز ہیں، نوٹ 1,80,000 ویورز ہیں میرے پاس. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، اور آپ اس مشن کو جو خلیل کا مشن تھا اس کو لے کے. خلیل کے مذہب کے متعلق کوئی بات ہوئی. مجھے تو یہ پتا ہے کہ 2 دفعہ اس نے حج کیا. کس طرح کیا یہ بھی مجھے تھوڑا سا علم ہے. ایک جو صاحب ان کے اخبار میں مذہبی کالم لکھتے تھے، انہوں نے کہا یار پیسے تو نہیں ہے دینے کے، تم چاہو تو میرے گروپ کے ساتھ حج پہ چلے جاؤ. میں نے کہا بھائی اس بہانے حج بھی ہو جائے گا. تو اس طرح کے پیسوں کے معاملے میں بالکل ہی ایک بے ریا انسان تھا. کتنے ہی لوگ ہیں جن کے اوپر اس کا انجم سے ڈانٹے کھاتے تھے کہ بھائی وہ اس سے پیسے کلیکٹ کر لو، مگر اس کے باوجود جو ہے کان پر جھونک کبھی کبھی ہی رہتی تھی. ابھی یہ جو میں نے ان صاحب کے مذہبی کالموں کی بات کی تو وکیل بھائی نے اس بات میں سر ہلایا. وکیل بھائی کا بہت پرانا تعلق ہے، اور وکیل اور ان کے ساتھ بہت قریب رہے بھی ہیں. پھر تھوڑے فاصلے سے چلنے لگے، پھر دونوں قریب ہو گئے. تو اسی طرح کا دوستوں میں رشتہ ہوتا ہے. ایک شاعر اور بہت اچھے منظم، اور اب میرے خیال ایک موٹیویشنل اسپیکر. میں تو سمجھ رہا تھا بھابھی بھی تشریف لائیں گی تو سب سے ملاقات ہو جائے گی. اور وکیل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات سے مستفید. کہا جاتا ہے کہ ان کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں تھا. یس، ہمیشہ انہوں نے یہ کہا میرا مذہب سے واسطہ نہیں ہے، لیکن اس نے وہ سارے کام کیے جو ایک مذہبی انسان کرتا ہے. خلیل کبھی منافق نہیں تھا. تو چند باتیں تھیں اس طرح کہ خلیل کی باتیں اور خلیل کی یادیں جو ہیں بہت ہیں. جب میں نے سوچا کہ میں کچھ بات کروں گا تو یقین کیجئے کہ لکھنے بیٹھا تو 1000 باتیں آئیں، نہیں لکھ سکا. تصور نہیں کر سکتا خلیل چلا جائے گا، تصور نہیں کر سکتا تھا. دیکھیے ہم سب کو جانا ہے، لیکن خلیل کے جانے کا تصور میں نہیں کر سکتا تھا. 35 سال کا ساتھ تھا. کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اردو کانفرنس ہو، چاہے وہ لندن کی اردو کانفرنس ہو. ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہیں نیلوفر عباسی بھابھی بیٹھی ہوئی ہیں. لندن کی اردو کانفرنس ہو، یا شکاگو کی ہو، ٹورنٹو کی ہو، یا انڈیا جانا ہو، تو کوئی ایسا موقع نہیں ان 35 سالوں میں کہ خلیل نے سفر کیا اور میں ان کے ساتھ نہ ہوں. تو بہت ساری یادیں، بہت ساری باتیں، لیکن چند باتیں بتاؤں گا. خلیل کا ایک طریقہ تھا، شعر کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. میں یہ وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو خلیل کی محبت کی، شعر کو کنٹرول کرتے ہیں. بھائی خلیل تم کیسے کنٹرول کرتے ہو؟ لیکن چند جگہوں پہ واقعی میں آپ کو بتاؤں جو میں نے چند چیزیں دیکھی. اور فائق بھائی کہیں بتائیں، ایک دفعہ میں انٹرویو کر رہا تھا شہباز شریف صاحب کا، تھرڈ ورلڈ براڈ کاسٹنگ میں. شہباز شریف صاحب کا انٹرویو ختم ہوا تو جب وہ کمرہ کھلا تو خلیل صاحب ایک اخبار کے ساتھ تشریف لائے، اور شہباز شریف سے مخاطب کر کے کہنے لگے آپ نے یہاں پہ مسلم لیگ کا کوئی صدر بنایا ہے؟ کہلے ہاں. کہلے نہیں، صدر آپ نہیں بناتے، میں بناتا ہوں، یہ ہے صدر. اور خلیل نے اپنا اخبار بتایا، اور بخدا یہ حقیقت ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا صدر بنانا ہو، چاہے مسلم لیگ کا صدر بنانا ہو، کسی لیگ کا، خلیل محبت سے کام لیتے تھے اور کرتے تھے یہ. تو ایک طرح سے خلیل کی جو محبتیں تھیں. اور اخبار، دیکھیے اخبار جو ذریعہ تھا اس زمانے میں، یہ بہت بڑا ذریعہ تھا. تو مطلب اتنی یادیں ہیں، اتنی باتیں ہیں. میں ایک آدھ ہلکی سی اور بات بتانا چاہوں گا کہ جمال نے ہلکا سا ذکر بھی کیا کہ ایک بڑی معتبر شخصیت پاکستان کی مذہبی شخصیت تشریف لے کے آیا. انہوں نے اخبار خلیل کا دیکھا اور کہنے لگے ماشاء اللہ بھائی کتنا اچھا اردو پہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ، ان صاحب سے میں ملنا چاہوں گا. سوء اتفاق خلیل صاحب وہیں پہ مل گئے. تو کہا خلیل صاحب آپ کتنی اردو کی خدمت کر رہے ہیں، کیسے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اور انہوں نے کوئی 5 منٹ تقریر کی خلیل کے بارے میں. خلیل چپ چاپ سنتے رہے. پھر کہیں سر وہ بات ایسی ہے
یہ میرا کاروبار ہے, نہ میں اردو کی خدمت کر رہا ہوں نہ اسلام کی. جو چیز بکتی ہے وہ بیچ رہا ہوں میں, اور سچی بات یہ بک رہی ہے تو میں بیچ رہا ہوں. تو خلیل تکلیف دہ حد تک سچ بولتے تھے, اور واقعی یہ ان کا کاروبار تھا. لیکن اس کی دو محبتیں تھیں, دو لوگوں سے محبت کرتا تھا. پہلی محبت اس کا اردو ٹائمز تھا, اور دوسری محبت ان کی بھابھی تھی, ہماری بھابھی, ان کی بیگم صاحبہ تھی. اور یقینی طور پر یہ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, خلیل کے چھوٹے چھوٹے بچے, میں نے خلیل میں ہی دیکھا ہے. خلیل ہم سے لڑ رہا ہے, باتیں ہونی, وہ ہو رہا ہے, لیکن سڈنلی کسی بچی کا ٹیلی فون آ گیا, ہاں میرے بیٹے, میری جان, ہاں کیسی ہو تم, کیا ہے. خلیل کافی حد تک مطلب اپنے بچوں کو جیسی پیار, جس پیار سے باتیں کرتے تھے, جس پیار سے کہتا, ہاں بیٹا میری, ہاں بیٹا کیا, مطلب پتہ ہی چلتا تھا کہ عجیب باپ ہے. اس کو اولاد سے یہ محبت ہی, میں مطلب میری خوش قسمتی ہے کہ عاطف کی شادی میں شریک تھا, اور کس طرح عاطف کی شادی ہوئی, سب کچھ ہوا. تو خلیل کے ساتھ میں آپ کو کیا بتاؤں, مطلب یادوں میں جشن ہے, باتوں میں جشن ہے. ابھی بات ہوئی اردو کانفرنس کی. ایک دن بیٹھے ہوئے, گوپی چند نارنگ کو سب جانتے ہیں دنیا کا, بہت بڑا. تو ہلکے سے گوپی چند نارنگ سے ناراض تھے. ہم لوگ ڈنر پہ گئے, گوپی چند نارنگ سے کہلیں سر میں سوچ رہا ہوں کہ آپ جیسا کوئی آدمی جس نے 35-40 کتابیں لکھی ہوں, آپ جیسا کوئی مقرر, آپ جیسا کوئی اچھا لکھنے والا, اچھا بولنے والا مجھے بتائیے. تو گوپی چند نارنگ نے میری طرف دیکھا, پھر خلیل کی طرف دیکھا, پھر میری طرف دیکھا, کہلیں فی الحال تو میں ہی ہوں, مجھے ہی رکھ لیجئے پلیز. تو اس طرح لندن کانفرنس ہوئی. خلیل کی طبیعت میں ایک یہ تھا کہ ہر وقت ایک بے چینی سی تھی, کچھ نہ کچھ کرنے کی بے چینی. آج مجھے یہ کرنا ہے, کل مجھے یہ کرنا ہے. بتا دینا بھائی جب میرا جب بھی میرا ٹائم ہو جائے تو بتا دینا, کیونکہ حقیقت یہ. تو ہم ظفر اقبال شاید یہاں بیٹھے ہوں, کہیں ظفر نظر آ رہے ہیں مجھے, ظفر, ہاں ظفر. خلیل کو پروجیکٹ بنانے کا بڑا فکر تھا کہ یار یہ کرنا ہے. تو ظفر اقبال کے اسٹوڈیوز میں شام کو بیٹھک ہوا کرتی تھی, جہاں پہ ظفر بہت محبت سے سب کو کھانا کھلاتے تھے. یہاں کھانے تک ہی بات محدود رکھے تو اچھا ہے. آفاق خیالی ہوتے تھے اگر ان کا ذکر نہ کروں تو. اور خلیل یقین کیجئے جن پروجیکٹ کے ساتھ آتے, جو خواب اس کے جو تھے, اور جو خواب تھے اور کیسے کیا جائے, وہ بیٹھ کے ہم باتیں کرتے تھے. اس دوران پورے شہر کی جو خبریں ہوتی تھیں ظفر کے پاس ہوا کرتی تھیں. اور ہوتا یہ تھا کہ اس ہفتے کا پورا نچوڑ تھرسڈے کی نائٹ ہوتی تھی اکثر, یا فرائیڈے ہوتی تھی, نچوڑ یہ ہوتا تھا کہ نیکسٹ ویک کیا کرنا ہے. تو خلیل نے جو کچھ کیا, آپ یقین بڑے سچے اور محبت سے کیا. خلیل الرحمان اپنی فعال اور متحرک شخصیت اور ایک بڑے اخبار اردو ٹائمز کے بانی اور پبلشر ہونے کی وجہ سے کمیونٹی کا معروف نام تھے. ہر پڑھا لکھا شخص جسے ادب اور صحافت سے شغف تھا, خلیل الرحمان سے ملنا چاہتا تھا. سوری, یہ مجھے بہت صحیح آ رہی تھی, لیکن مجھے ذرا الجھن ہو رہی تھی, سوری. جی, تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ ہر پڑھا لکھا شخص جس کو ادب اور صحافت سے تھوڑا سا بھی شغف ہو, وہ خلیل الرحمان سے ملنا چاہتا تھا. کوئی 20-21 برس قبل اس خواہش کا اظہار ڈاکٹر سعید نقوی نے قمر علی عباسی سے کیا, جنہوں نے ان کی ایک میٹنگ شاہین ریسٹورنٹ جیکسن ہائٹس میں رکھوائی. غالباً نہیں بلکہ یقیناً ڈاکٹر صاحب کو یہ ملاقات یاد ہوگی. اس ملاقات کا ذکر میں نے اس وقت اس لیے کیا کہ وہ دن تھا, وہ وقت تھا کہ سعید نقوی صاحب کا تعلق اردو ٹائمز اور خلیل سے ایسا جڑا کہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا گیا. خلیل الرحمان کا ایک کارنامہ حلقہ ارباب ذوق کا نیو یارک میں دوبارہ سرگرم ہونا تھا. نئے سرے سے ممبر سازی کی, الیکشن کروائے اور اس بینر تلے کامیاب ادبی پروگرام اور مشاعرے کرواتے رہے. ڈاکٹر سعید نقوی خلیل کے ساتھ ساتھ ہوتے, اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ڈاکٹر صاحب کی ڈیڈیکیشن دیکھتے ہوئے خلیل نے حلقے کو مکمل طور پر ڈاکٹر صاحب کے حوالے کر دیا, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی حق ادا کیا. آج تک آج کی تقریب کا انعقاد اس بات کا غماز ہے. 80 کی دہائی کے آخر میں, جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا, خلیل نے
انگریزی اخبار ایسٹرن ٹائمز کے اجرا سے عملی صحافت میں قدم رکھا، اور اس کے بعد جو شمشاد صاحب تھے جو مستقل مندوب تھے یونائٹڈ نیشنز میں، ان کے مشورے پہ انہوں نے اردو ٹائمز کا اجرا کیا، اور جو آج تک ایک کامیابی سے جاری و ساری ہے۔ کوئی بھی ادارہ ہو، دفتر ہو، جہاں مختلف مزاج اور مختلف ادوار کے لوگ کام کر رہے ہوں، تو وہاں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے اور سوچ کا الگ ہونا بھی قدرتی ہے۔ مگر اردو ٹائمز میں کسی لکھاری پر اظہار کی کوئی پابندی نہیں تھی، جس طرح جی چاہتا اظہار کرتا، اور اس پہ کوئی پابندی نہ تھی۔ اور ایک بات اور کہ اردو ٹائمز نے کبھی اپنی کسی لکھاری کو اپنے ادارے سے ایسا نہ کیا ہو کہ اسے الگ کر دیا ہو۔ ہاں، وہ اپنی مرضی سے الگ ہو گیا ہو، وہ بات اور ہے، یعنی جس کو اپنا لیا اس کو پوری محبت سے اپنایا۔ 1999 میں ہم کراچی سے نیو یارک مستقلاً آ گئے، اور جبھی سے خلیل اور قمر علی عباسی کی شناسائی کا آغاز ہوا، اور پھر مختلف مواقع پر خلیل کی بیگم انجم سے ملاقات ہوئی۔ پتہ چلا کہ اردو ٹائمز کی اشاعت، طباعت، مارکیٹنگ، غرض کے ہر مرحلے پر انجم خلیل کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، مگر ایک خاموش سپاہی کی طرح۔ انجم گرد و پیش کے حالات پر نظر رکھتی، سمجھتی اور تحمل سے کام لیتی، جبکہ خلیل ایک پارہ صفت آدمی تھے۔ ان میں تحمل نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی بے تابی تھی۔ ہل سائڈ جہاں اردو ٹائمز کا دفتر تھا، وہ ایک گہما گہمی والا علاقہ تھا۔ میں اور عباسی صاحب اکثر گروسری کرنے جاتے تو ہم اردو ٹائمز کے دفتر چلے جاتے، جہاں انجم اور خلیل نہایت انہماک سے کام میں مصروف ہوتے، لیکن وہ سارا کام چھوڑ کر گرم گرم سموسے اور چائے کا اہتمام کرتے اور ایسی خوشی کا اظہار کرتے جیسے یہ ہماری ہی انتظار میں بیٹھے ہوں۔ اردو ٹائمز کا دفتر سیدھا سادہ اخبار کا دفتر تھا، کوئی غیر معمولی لوازمات یہاں نظر نہیں آتے۔ ان کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ جہاں انجم اور خلیل موجود ہوں وہاں کسی اور کچھ کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ اسی دفتر میں اکثر یاران طریقت کی محفلیں جمتی، امیگرینٹس کے مسائل سے لے کر کرنٹ افیئرز، ہر موضوع پر بات ہوتی، اور پھر ایک دن یہی بات نکلی اردو کانفرنس کی۔ خلیل اپنے اخبار اردو ٹائمز کے ذریعے جس طرح اردو زبان کی خدمت کر رہے تھے، حالانکہ یہاں جو ذکر ہوا کہ اس میں بزنس بھی شامل تھی، تو یہ تو ایک قدرتی سی بات تھی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہتے تھے، بین الاقوامی کانفرنس کروا کے، اور پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس سوچ کو عملی جامہ پہنایا۔ نہ صرف نیو یارک میں بلکہ نیو جرسی، کینیڈا، لندن اور شکاگو میں عالمی کانفرنسیں منعقد کروائیں، وہ بھی ایسے پیمانے پہ کہ اردو زبان کے شاعروں ادیبوں کو مدعو کیا، انہیں 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرایا، دل کھول کر ان کی پذیرائی کی، کیونکہ وہ اردو کے نمائندے تھے۔ ان کانفرنسوں میں ہندوستان سے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ سے لے کر پاکستان سے امجد اسلام امجد، افتخار عارف، اصغر ندیم سید، عطاء الحق قاسمی، منیر نیازی اور بے شمار دیگر اکابرین اور شعراء شامل تھے۔ ان کانفرنسوں میں پرمغز مقالوں، تقاریر اور مشاعروں کے علاوہ محفل غزل، محفل قوالی منعقد ہوتی، شاعروں کو کیش ایوارڈ دیا جاتا، غرض کہ کیا کچھ نہیں تھا۔ ایک شکاگو کی کانفرنس کے دوران ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے کہا کہ جو کام سفارتی اور حکومتی سطح پر ہونا چاہیے وہ خلیل اپنے انفرادی طور پر انجام دے رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ احمد فراز نے از خود جلا وطنی اختیار کی تو اس دوران بھی خلیل نے ان کا بھرپور خیال رکھا، ساتھ دیا۔ خلیل کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھی وکیل انصاری، ڈاکٹر عبدالرحمن عبد، نسیم اختر بھائی اور قمر علی عباسی کے علاوہ ڈاکٹر تقی عابدی، یہ سب شامل تھے اور لمحے لمحے ان کے ساتھ رہتے، لیکن جو ہر وقت ان کے ساتھ تھی وہ تھی انجم خلیل دامے درہمے سخنے ہر طرح معاونت کرتی۔ خلیل اکثر کہتے انجم نے ہمارے 5 بچوں کے ساتھ
छठे बच्चे उर्दू टाइम्स को भी पाल पोस कर बड़ा किया है। खलीलुर रहमान का तकरीबन हर जुमला अंजुम से शुरू होता था, और क्यों ना होता, अंजुम ही तो उनकी ज़िंदगी की अंजुमन थी, हर लम्हे हर कदम साथ साथ। ज़िंदगी इत्मीनान और सुकून से रवा दवा थी कि 2023 अगस्त के महीने में खलील के दांतों में कुछ मसला हुआ। ऐसी तकलीफ़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, आम सी बात लगी, मगर ये तकलीफ़ आम ना रही, बल्कि सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ने लगी। हर मुमकिन इलाज हो रहा था, मगर मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। अंजुम और खलील के लिए ये सख्त आजमाइश का वक्त था। सरशार ज़िंदगी के ख्वाब बिखरने लगे, शौक़ की फरावानियों का यकसर खात्मा हो गया। खलील जो मजले सारा थे, अब गोशगीर हो गए। पहले बहस मुबाहिसे में फरीक के मुखालिफ को दलाइल से चुप करवा देते थे, अब किसी से बहस ना करते। अनानियत का कोई मुजाहरा नहीं था, खामोश से होते चले गए। इस मरहले पर भी अंजुम ने हौसला नहीं हारा, रात दिन खलील की खिदमत इबादत की तरह करती। साथ ही खलील के लगाए पौधे उर्दू टाइम्स को उसी जिम्मेदारी से देखती, उस पर हर काम को सरअंजाम देती। कभी अंजुम ने काम की ज़्यादती का गिला नहीं किया, अलबत्ता अब उनको गिला इस बात का ज़रूर होने लगा था कि क्या हुआ कि खलील जैसा तवाना चुस्त शख्स देखते देखते घुलने लगा, वो भी इस तेज़ी से। और फिर उनका ये गिला इस तरह ढलने लगा कि वसवसों और शौक़ और खौफ जो था वो शौक़ पर गालिब आ गया। अंजुम ने इस शौक़ को और इस खौफ को अपने आप से दूर रखने की कोशिश की, खुद अपनी हिम्मत जुटाने लगी। खलील सेहतियाब हो जाएंगे तो हम दोनों फिर इकट्ठे दफ्तर जाएंगे, हल्के अरबाब ज़ौक़ के जलसों में शिरकत करेंगे, जैक्सन हाइट के रेस्टोरेंट्स और शाहीन पर खाने खाएंगे। अंजुम मंसूबे बना रही थी और मौत का अपना मंसूबा था। मुकाबला ज़िंदगी और मौत का था, वो तेज़ी से बढ़ती आ रही थी। भला मौत से भी कोई जीता है, खलील भी हार गए। खलील एक बगूला थे जो चक्कर काटते इस फानी जहां से उस दायमी दुनिया में जा ठहरे। कोई छलावा थे, अभी यहाँ अभी वहाँ, बेचैन और बेकरार। My name is Sarah. Can everyone hear me? Okay. I'm the eldest daughter of Khalil. First, I would like to extend my heartfelt gratitude to each one of you for taking the time to join us in paying tribute to my father. The past few months have been incredibly challenging, but witnessing this gathering today, I'm certain it would have brought him great comfort and joy. Today, we gather to honor and celebrate the life of a remarkable man, a devoted father, a loving grandfather, and cherished husband. As we remember him, we are reminded of the profound impact he had on each of our lives. Our father was the embodiment of hard work, strong work ethic, and dedication. He came to this country with a dream and determination to provide a better life for his family. He cared, guided, and taught us about life, love, and the importance of family through wisdom. He constantly demonstrated what it means to be a husband and father, helping me understand the qualities needed to build my own family. He lived his life for us, always prioritizing our happiness and well-being above all else. His love for his wife, my mom, was shown every day by his commitment and care. Together, they built a loving home and family, which includes my 3 brothers and twin sister. As a grandfather to 6, he has 4 granddaughters and 2 grandsons. He found immense joy in spending time with them. Every moment together brought him pure happiness. His grandchildren were his pride and joy, and he cherished every chance to be part of their lives. Though he had left this world, his legacy lives on in each of us, his 5 children and 6 grandchildren. His teachings, love, and his example will continue to guide us. We are grateful for the time we had with him and the love he gave. We said goodbye to a great man, but we carried forward his spirit, knowing that he will always be with us in our hearts.
شمالی امریکہ کی اخباری صنعت میں بہت روشن اور نمایاں نام ان کا رہا ہے ہمیشہ. حالانکہ موجودہ دور میں انٹرنیٹ پر خبریں پڑھنا تصویر یار کی طرح ہے، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. جیسا کہ میر نے کہا، سرسری تم جہان سے گزرے، سرسری تم جہان سے گزرے، ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. باوجود اس کے پرنٹ میڈیا کی اہمیت اب بھی برقرار ہے. لکھی ہوئی خبر ایک مصدقہ اطلاع کی طرح ہوتی ہے. بہت سے جیدار اخباری مالکان اور صحافی اب بھی ان نامساعد حالات میں اپنی وزاداری نبھا رہے ہیں اور سود و زیاں کے حساب کتاب سے آزاد ہو کر اخباری صنعت کو سہارا دے رہے ہیں. مرحوم خلیل الرحمان نے ایک عرصہ تک اردو ٹائمز کے ذریعے اردو پڑھنے والوں کی آبیاری کی. وہ اپنے اخبار اردو ٹائمز پر بہت استقامت اور دل جمعی سے کام کرتے رہے. ان کا اخبار اپنے معیار اور سرکولیشن کے حساب سے امریکہ سے نکلنے والے سب اخبارات میں بہت نمایاں رہا ہے. اس میں بہت سے اہم صحافیوں کے کالم بہت تواتر سے چھپتے ہیں، جو کہ پڑھنے والوں کی ذہنی رہنمائی کا کام سر انجام دیتے ہیں. صاحبو، ہم نے اب ادب کے فکری منصب کو چھوڑ کر اسے قصہ گوئی اور شاعری تک محدود کر دیا ہے، مگر اردو ٹائم جیسے موقر اخبارات اب بھی رائے عامہ پر اثر انداز ہو رہے ہیں. علم و دانش بدی کے خلاف نیکی کی جنگ کا نام ہے. جن قوموں کی فکری اساس علم و دانش پر نہیں ہوتی، وہاں کلاشنکوف اور بم کے دھماکوں کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں اور غالب اقبال، خوشحال خان خٹک، شاہ عبداللطیف بھٹائی اور بلے شاہ کے اشعار بد دل ہو کر خانقاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں. خلیل الرحمان صاحب نے شعور و آگہی کے اس سفر میں بقدر ہمت اپنا حصہ ڈالا ہے. آپ نیو یارک میں منعقد ہونے والے قومی اور ثقافتی پروگراموں میں ہمیشہ پیش رہتے تھے اور اپنی کمیونٹی کی خدمت دامے درمے سکھنے ہر طرح سے کرتے تھے. جہاں کہیں پاکستانیوں کو قومی نوعیت کا کوئی معاملہ درپیش ہوتا، خلیل صاحب صف اول میں ہوتے اور ذمہ داریاں اٹھانے میں کوئی کمی بیشی رہنے نہیں دیتے تھے. جیسا کہ افتخار عارف نے کہا، کشتگان محبت کے خواب لکھنے کو ابھی تو میں ہوں، مگر بعد ازاں کوئی نہیں. حلقہ ارباب ذوق کے قیام اور فروغ میں خلیل الرحمان صاحب کا بہت حصہ رہا. حلقے کی ادبی سرگرمیوں کی رپورٹ آپ اپنے اخبار میں تواتر سے چھاپتے رہے. اس کے لیے آپ اپنے اخبار میں نمایاں جگہ رکھتے تھے اور اس ضمن میں کبھی آپ نے کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں کیا. حلقہ ارباب ذوق کے معاملات آپ محض اردو زبان کے فروغ کے لیے کرتے تھے، جس کے لیے ہم ان کے ممنون احسان رہیں گے. بہترین بہنائی خلیل کی تمام ادبی روداد ان کے ساتھیوں نے بیان کی. بہت سارے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ چند لوگ جنہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کی، اور اتنا ان کی محبت کی وجہ سے دیکھیے کہ لوگ کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر اور شامل حال ہیں اور ان کے غم میں بھی شریک ہیں اور ان کی زندگی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم لوگ ان کی زندگی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. آواز نہیں آ رہی کیا؟ بہرحال وکیل انصاری صاحب نے اور جمال محسن نے تو ان کے بالکل ابتدائی باتیں کی اور بہت اٹیچ رہے ان کے ساتھ. باقی سب لوگوں نے اپنے صدیقی صاحب نے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان کی محبت نے پاؤں میں زخم کے باوجود ان کی اردو ٹائمز کی جو ادبی صفحے کی انچارج رہی ہیں مدتوں، عرشیہ رضوی صاحبہ، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں زہرا کے ساتھ، اور سب ان کے خراج عقیدت کے لیے یہاں پیش آئے. نیلوفر عباسی نے تو حق ادا کر دیا، ان کا تو بہت ہی لاجواب مقالہ تھا، سب کچھ ہے. خلیل سے میری ملاقات ظاہر نیو یارک ہی میں ہوئی ہے. مجھے آئے ہوئے نیو یارک تقریباً 87 میں آئی تھی، تقریباً 38 سال ہو گئے ہیں. تو جب سے شروع میں تو اخبار یہاں ایک عظیم میاں کا ملت نکلتا تھا، اگر مجھے یاد ہے.
یا ایک آدھ اور نظر آ جاتا تھا. اسی زمانے میں جب ذرا زیادہ وہ ہوا تو اردو ٹائمز اور پھر پاکستان پوسٹ اور پھر پاکستان نیوز اور عوام شفیع بیدار کا تمام اخبارات آئے. لیکن جو بات اردو ٹائمز نے جو معیار قائم کیا وہ آپ سب اس کے گواہ ہیں. یعنی کسی بھی محفل میں اردو ٹائمز کے ادارے کی موجودگی سامنے کی سیٹوں پہ اس محفل کا اعتبار بڑھا دیتی تھی کہ بھائی یہاں پر اردو ٹائمز کے نمائندے موجود ہیں. ظاہر ہے کہ انجم اور خلیل, چاہے وہ نیو یارک ہو, چاہے وہ نیو جرسی ہو, چاہے وہ واشنگٹن ڈی سی کی محفلیں ہوں. میں اور جگہوں تو ان کے ساتھ نہیں گئی. فلوریڈا میں انہوں نے اردو کانفرنس کے اندر حصہ لیا, مشاعرے نے اس کے اندر, اور پھر بے شمار اردو کانفرنسیں کرائیں. بہت میرے ساتھ خلیل کا رشتہ ایک محبت اور خلوص کا رشتہ تھا. بہت زیادہ ان سے میری ملاقات نہیں رہی. انجم سے میرا رابطہ زیادہ رہا. انجم کا نمبر مجھے زبانی میرے دل پہ لکھا ہوا ہے 7182975609. جب دل چاہا کال کر لیا اور یہ فوراً جواب دیتی ہوں اس نمبر پہ. کیوں بھائی انجم کچھ غزل ہوئی ہے یا کوئی بات ہوئی ہے, ہاں سبیہ باجی فوراً بھیج دیجیے, لکھوائیے, میں لکھ رہی ہوں. اور اس کو نہایت نمایاں اور بہت ہی محبت سے شائع کرنا, یہ انہوں نے میرے بہت احترام کا رشتہ ان کا اور خلیل کا میرے ساتھ رہا ہے. میں ان خوش قسمتوں میں ہوں کہ 2 دفعہ وہ میرے غریب خانے پہ بھی تشریف لائے. ایک دفعہ شروع میں ڈاکٹر شفیق اور سب کے ساتھ, اور ایک دفعہ ہمارے دوست مرحوم کامران ندیم کی فرمائش پہ ان کی کتاب کی رونمائی تھی میرے گھر میں, تو ندیم نے لسٹ مجھے دی تھی, سر فہرست اس میں خلیل اور انجم کا نام تھا. تو یہ لوگ تشریف لائے. میں ابھی بھی ممنون ہوں تم لوگوں کے آمد کی. تو یہ ہے کہ ویسے تو لوگ اپنی قسمت بناتے ہی ہیں, یہ تو ملک ہے ہی اپرچونیٹیز کا, لیکن قسمت بنانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو خدمت آپ سب لوگ کہہ چکے ہیں, میں ریپیٹ نہیں کروں گی, وقت بھی نہیں ہے. واقعی سماجیات کے طور پہ انہوں نے سماجیات کی خدمات میں جس طرح انہوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی اور اخبار کو لے کے آگے بڑھے, اور کمیونٹی کلیکشن جو انہوں نے کیا سارا, ہر ایک سے ان کا رابطہ رہا, کبھی گرم کبھی نرم. یہ بات صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نرم و گرم ان کے ساتھ رہے, لیکن نام انہی کا چلتا رہا. ایمان کی بات یہ ہے کہ وہ اس گرمی میں بھی ایک لطف تھا. تو کیا گرمی میں لطف نہیں ہوتا؟ انہوں نے ان چیزوں کی بنیاد ڈالی جو اگر میں غور سے دیکھتی ہوں پیچھے مڑ کے, تو جو حضرت موہانی کے اردو معلیٰ نے ڈالی تھی, یا سر سید کے تہذیب الاخلاق نے ڈالی تھی, یا پھر اپنے شورش کاشمیری کے چٹان نے ڈالی تھی, یا پھر ظفر علی خان کے زمیندار نے ڈالی تھی, تو ہمارے خلیل صاحب کا نام میر خلیل الرحمان, تو وہ تھے ہی اردو صحافت کے. میں نے تو ایک ہی جملہ ان کی وفات پہ لکھا تھا کہ شمالی امریکہ کا میر خلیل الرحمان رخصت ہو گیا. واقعی وہ تو سب کے الفاظ میں ہیں, وہ صحیح بات. انہوں نے جو ان کے بس میں تھا انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا. مجھے حافظ کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ ہرگز نہ میرن آنکھ دلش زندہ شد بعشق, سب تست بر جریدہ عالم دوام ماں. وہ شخص کبھی نہیں مرتا جس کا دل عشق میں زندہ ہو. وہ ساری زندگی کے جریدے کے اوپر اس کا نام ساری تا حیات لکھا رہے گا جب تک کہ کائنات قائم ہے. خلیل صاحب اس کی زندہ تفسیر تھے. ان کو جنون اور ایک عشق تھا صحافت سے, لوگوں کی خدمت سے. انہوں نے صحافیوں کی, ادیبوں کی, مقرروں کی اور شاعروں کی اور پورے ایک ادبی گروپ کی جو تشکیل کی ہے, جو ایک بہت بڑا ادبی وراثت چھوڑ گئے وہ نیو یارک کے لیے, وہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے. اور انجم کے لیے تو اقبال نے پہلے ہی کہہ دیا تھا خلیل صاحب کو مخاطب کر کے کہ بنتے ہیں میری کارگاہ فکر سے انجم, لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. تو خلیل صاحب کی کارگاہ فکر کا انجم یہ ہماری انجم خلیل ہے. میں دعا کرتی ہوں کہ اسی طرح ان کے کام کو آگے بڑھاتی رہیں اور ماشاءاللہ سب لوگ ان کو یاد کرتے رہیں. میری خواہش ہے اور میں چاہوں گی ہر خیر بات سے کہ جن کی وہاں پر رسائی ہے پاکستان کے ادبی حلقوں میں یا سرکار میں, کہ خلیل صاحب کو ضرور پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے میں ریکمینڈ کر رہی ہوں. دور رہ کے انہوں نے ملک کی جو خدمت کی ہے وہ لازوال اور لاجواب خدمت ہے. جس طرح انہوں نے, اور ایک خاص بات یہ ہے خلیل کی کہ وہ ہمیشہ بیک سیٹر رہے. کبھی انہوں نے مائک چھین کے اور اپنے اسٹیج پہ چھانے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے لوگ تیار کر دیے تھے جو کام آتے تھے ان کے, لیکن یہ کہ انہوں نے خود کبھی سامنے نمایاں ہونے کی کوشش نہیں کی. ان کی نمائندگی پورا ان کی انجم تھی یا ان کا اخبار تھا. ان کے بچوں کو دیکھ کے بے حد خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی
कामयाब किया घरेलू ज़िंदगी में और बेहतरीन कामयाब बच्चे तैयार किए। मेरी ख्वाहिश है कि सब लोग कामयाब कामयाब रहें और आप लोग हल्का अरबाब ज़ौक़ वाले खुसूसन और तमाम वो लोग जो उनके दावत से मुंसलिक हैं, उनको इसी तरह हर साल याद करते रहें। बानी रुकन खलील रहमान को खराज अकीदत पेश करने के लिए इतने खूबसूरत इजलास के इनेकाद पर मैं हल्का अरबाब ज़ौक़ के अहदेदारान का शुक्रिया अदा करूँगी। डॉक्टर नासिर गोंदल, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नासिर गोंदल, जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर शहला नकवी और मजलिस आमला डॉक्टर सईद नकवी, फर्रा कामरान और प्रोफेसर खालदा जहूर साहिबा, परवीन सुल्तान का, जिन्होंने अपनी भरपूर दिलचस्पी से प्रोग्राम को मुरतब करने तक मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक रही। मुझे यहाँ खलील का जिक्र करना है, खलील के बारे में बात करनी है, तो मैं शुरू करती हूँ इस शेर से। तुम्हारा जिक्र होठों पर तिलावत से ज़रा कम है, तुम्हारा जिक्र होठों पर तिलावत से ज़रा कम है, मोहब्बत से ज़्यादा है, इबादत से ज़रा कम है। आज से पहले ये मेरे वहम और गुमान में भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुझे अपने जीवन साथी के बिछड़ जाने के शोक व गम में डूबकर गुजरे हुए खुशगवार दिनों के जिक्र का फरीज़ा भी अदा करना पड़ेगा। बस जो कुछ खुदा दिखाए सो नाचार देखा। आज खलील को मुझसे जुदा हुए 4 माह से ज़्यादा का अरसा बीत गया, मगर यूँ लगता है आज भी वो मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, मेरे दिल में, मेरे जिस्म के रोम रोम में। अल्लाह ने खलील को बहुत ख़ास, जैसे वो मेरे लिए ही बनाया गया था। वो बिल्कुल अलग इंसान था, एक सच्चा, खरा, पुरखुलूस, बेलोस मोहब्बत करने वाला, अपनी ज़ात में मेरे लिए मुजस्सिम मोहब्बत था। ज़ुबान व अदब से मोहब्बत करने वाला इंसान, सेक्युलर जहनियत रखने के बावजूद मजहबी उसूलों का आइनादार था। हसद, बुग़्ज़, कीना इन्हें छूकर भी नहीं गुजरा। अफ़ू, दरगुजर और हमदर्दी जैसी सिफ़ात से माला माल थे। मिजाज में खाकसारी, सादा मिजाजी उनकी फितरत का उनसर थे। एक तरक्की पसंद, रोशन ख्याल, सूफी मनुष्य इंसान इनके अंदर बसता था। खलील के साथ मैंने एक खुशगवार, मतानत भरी, भरपूर ज़िंदगी गुजारी। हमारी इस तवील रफ़ाकत में कई नशे व फराज आए। हर महाज पर खलील बेफिक्र रहकर डटे रहे और जफाकशी से मुकाबला किया, परेशानियों का सामना किया। मसाइल पर फिक्रमंद होना इन्हें आता ही नहीं था। अक्सर ऐसे मौक़ों पर अक्सर कहते हैं, मैं क्राइसिस का आदमी हूँ, सब कुछ ठीक कर लूँगा, तुम फिक्रमंद ना होना, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अब सोचती हूँ काश 2024 में नवंबर का महीना ही ना आता, क्या बिगड़ जाता साल के कैलेंडर का। लेकिन ये भी क्या इत्तेफाक है कि 20 नवंबर को वो मुझसे जुदा हुए, 19 दिसंबर को हमारी शादी की सालगिरह आती है और फिर जनवरी 1 को खलील का यौम पैदाइश है। अब साल के ये तीनों महीने हर साल के ये तीनों महीने मेरे लिए अज़ियत के महीने होंगे जो मुझे बहुत तकलीफ देंगे। काश इंसान अपनी एक्सपायरी डेट लेकर पैदा होता तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खलील के साथ गुजार लेती, जी भर के बातें कर लेती, माफ़ी मांग लेती। कुछ भी तो ना कर सकी मैं, सिर्फ इलाज, एहतियात, डॉक्टर, दवाइयाँ, हॉस्पिटल, रिहैब, सुबह व शाम, बस आंधी और तूफान की तरह एक रोबोट की मानंद गुजारे हैं मैंने। एक जुनून तारी था मुझ पर कि किसी भी तरह हो खलील को ठीक करके घर लाना है, मगर ये हो ना सका और वो हुआ जो सोचा भी नहीं था। यही खुदा की मर्जी थी और मैं खाली हाथ सिर्फ देखती रह गई, बस एक हारे हुए जुआरी की तरह। इंसान बहुत बेबस और कमज़ोर है, इसका अंदाज़ा मुझे खलील के बिछड़ने पर हुआ। मुश्किल और परेशानियों में
इंसान का यकीन और ईमान भी डगमगाने लगता है, मुतज़लज़ल होने लगता है। इस तरह भी अपनी अजीज शय हमसे छिन सकती है? कोई कैसे वजूद से बेवजूद हो सकता है? इस कैफियत से मुझे कई दफ़ा गुजरना पड़ा। उसको विदा करके ऐसा लगा मुझे जंगल में मैं अकेली हूँ और शाम हो गई। उसको विदा करके ऐसा लगा मुझे जंगल में मैं अकेली हूँ और शाम हो गई। मेरे लिए तो जिंदगी खत्म हो गई थी। साथ जीने साथ मरने की बातें करने वाला अकेला ही चला गया। बीमारी में कभी हाथ या पांव दबाने की कोशिश करती तो पांव खींच लेते। मेरी पुष्ट पर हाथ रखकर कहते, नहीं रहने दो, बहुत कर लिया तुमने, थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर ले जान। मियाँ बीवी का रिश्ता मेरे ख्याल में सबसे खूबसूरत और पायदार होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन खलील के साथ गुजारे। मुस्बित और तामीरी जज्बों के साथ काम करना कोई आसान नहीं होता, लेकिन खलील ने सारी ज़िंदगी इसी जज्बे और जुनून के साथ अपने काम को वसी से वसी करने की कोशिश में लगे रहे, बावजूद माली नुकसानात के। अखबार के इब्तिदाई दिनों में बहुत बड़े बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ा। जब माली खसारा बहुत ज़्यादा हो गया तो मैंने कहना शुरू किया, अब अखबार बंद कर दो, इसमें नुकसान के सिवा कुछ नहीं, कितना पैसा लग गया इसमें, क्या वापस मिला। कहते, मैंने पैसा इस अखबार में खोया है, इसी अखबार से पैसा कमा कर दिखाऊंगा तुम्हें। इंसान जो चीज़ यहाँ खोता है ना, उसको वहीं तलाश करता है और मुझे लाजवाब कर देते। फितरतन निडर, बेबाक, रास्तगो, किसी भी मसले पर किसी मसले या बात को अक्ल की कसौटी पर रख कर सोचते और बोलते, दलीलों के साथ बात करते। सादा जिंदगी और गहरी सोच रखने वाला, ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान था। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने काम पर तवज्जो रखी, पैसे की कदर को अपने ऊपर गालिब नहीं आने दिया। पैसा इनके पास कोई अहमियत नहीं रखता था। हमेशा कहते, मैं मजदूर आदमी हूँ। किसी का एहसान लेना, किसी से मदद लेने से कतराते थे। अपने भरोसे और वसीले से भरपूर पुरवकार ज़िंदगी गुजारी। मुझे और बच्चों को भी इसी बात की तलकीन करते, किसी की तरफ ना देखो, जो अपने पास है इसी में खुश रहो, मुतमईन रहोगे। खलील की मोहब्बत पाना मेरे लिए एक एजाज़ है। ये वो रिश्ता है जो मेरी रूह की गहराइयों तक उतरा है, रूह की गहराइयों तक उतरा हुआ है। वो मेरी ज़िंदगी का सरमाया था। खलील की हमराही में ज़िंदगी धनक बनकर मेरे अंदर उतरती रहती। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि अल्लाह ने खलील की सूरत में एक मोहब्बत करने वाले बावफा शौहर की खुशगवार रफ़ाकत मेरे नसीब में लिखी थी। शायद मेरी किसी नेकी का अजर अल्लाह ताला ने खलील की शक्ल में मुझे दिया था। जो अल्लाह की अमानत थी मेरे पास, अल्लाह ने वापस ले ली और यही अल्लाह का फ़ैसला था। दुनिया के हर वजूद को एक दिन बेवजूद होना होता है। मौत ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है जो हर लम्हा इंसान के साथ साथ है। मैं समझती हूँ बाप के बाद औरत का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ उसका शौहर होता है, जो बिना किसी मफाद के औरत का ख्याल और उसकी हिफाजत करता है। खलील ने सारी ज़िंदगी कदम कदम पर मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मैं ही उनकी कुल कायनात हूँ, और आज वो मुझे अपने बच्चों के हिसाब में छोड़ गए हैं। मेरे बच्चों ने मेरा हर तरह से ख्याल रखा और रख रहे हैं। बाज़ औक़ात मैं तंग आकर कहती, तुम सब अपने घर जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो, अपने आप से बातें करना चाहती हूँ, अपने आप से मिलकर रोना चाहती हूँ, मुझे कुछ देर रो लेने दो। मुझे घेर लेते, कहते, अम्मी यू आर नॉट अलोन, वी आर ऑल हियर विद यू। मेरा भाई फ़हीम अपना घर छोड़कर मेरे साथ रहने आ गया। मेरी बहन जहां
ڈیلس سے اپنے شوہر اور بچوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ رہنے نیو یارک آ گئی. اپنے بچوں اور فیملی کے بعد آپ تمام حضرات نے جس طرح پرخلوص ہمدردی سے میرا دکھ بانٹا، اپنائیت کا احساس دلایا اور وہ میرے زخموں پر مرہم رکھنے کے مترادف تھا، میں ان سب ادیبوں، شاعروں اور اہل قلم دوست و احباب کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے خلیل کی شخصیت پر کالم لکھے، اچھے الفاظ میں خلیل کا ذکر کیا، جس نے میری ہمت اور حوصلے کو توانائی بخشی. ذکر کروں گی شان ریسٹورنٹ کے مالک ذیشان احمد اور ڈیرا ریسٹورنٹ کے مالک سیف ناگرا کا، جنہوں نے بھرپور اپنائیت کا احساس دلاتے ہوئے مجھے حوصلہ دیا، میری ہمت بڑھائی. خصوصی طور پر سیف ناگرا کا اپنی سرجری ڈیلے کر کے خلیل کے آخری رسومات ادا کر رہے مسجد پہنچ گئے. میرے نزدیک ان کی عزت اور احترام میں مزید اضافہ ہو گیا. حمزہ اسٹوڈیو کے ظفر اقبال، جنہوں نے بلا معاوضہ خلیل کا یہ بینر بنا کر مجھے دیا، اور خاص طور پر ان اساتذہ کے ذکر کے بغیر میری بات ادھوری رہے گی. ڈاکٹر سعید نقوی نے بسا اوقات طبی مشوروں سے مجھے نوازا، بہت ضرورت میری رہنمائی کی. خلیل کی زندگی کے آخری لمحات میں میرے ایک فون کال پر ہسپتال پہنچ گئے واصف حسین واصف، ڈاکٹر سبیہ صبا، میری دوست نیلوفر عباسی، پروین سلطان، وکیل انصاری، وجاہت علی عباسی اور فرح کامران ہاتھ میں شدید تکلیف کے باوجود نیو جرسی سے ویسٹ بری مسجد پہنچ گئیں، جنہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا. میں یہاں پر خاص طور پر دو شخصیات کا ذکر کرنا اپنا ولین فرض سمجھتی ہوں. معروف استاد شاعر جناب مامون احمد اور جناب سید نسیم اختر کا. مامون احمد نے دوسرے ہی دن خلیل کا ذکر اپنی خوبصورت رباعیات میں پیش کر کے بیش بہا نذرانہ عقیدت مجھے ارسال کیا، جسے میں نے پورے اہتمام کے ساتھ اخبار میں چھاپا. دوسری شخصیت خلیل اور اردو ٹائمز کے دیرینہ ساتھی اور بہی خواہ بینکر، شاعر، وقتہ نگار سید نسیم اختر ہیں، جنہوں نے مجھے کال کر کے میری ہمت بڑھائی، مجھے حوصلہ دیا، ڈھارس بندھائی. کہا، انجم، گرچہ خلیل سے جدائی کا غم سہنا تمہارے لیے آسان بات نہیں ہے، یہ جو غموں اور دکھوں کا پہاڑ تم پر ٹوٹا ہے روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائے گا جب تم خلیل کی اچھائیاں اپنے لیے اس کی الفت اور محبت یاد کرو گی اور اپنے بچوں کی طرف دیکھو گی تو لگے گا خلیل تمہارے ہی ساتھ ہے، تمہارے ہی پاس ہے. خلیل کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. اس کی چند خوبیوں کا جو میں نے اس میں دیکھی ہیں مسلسل 10 ہفتوں تک ہر خطے میں الگ الگ ذکر کروں گا. اور پھر سید نسیم اختر نے ہر ہفتے اخبار میں مرثیہ خلیل اول سے لے کر مرثیہ خلیل دہم تک 10 قطعات میں مسلسل 10 ہفتوں تک خلیل کو خراج عقیدت پیش کرتے رہے اور دوستی کا حق ادا کر دیا. یہ اظہاریے، یہ کلام اور یہ محبتیں میرے لیے کسی انمول تحفے سے کم نہیں، جو خلیل کے لیے ایک سند کا درجہ رکھتے ہیں اور میں اس کی قدر کرتی ہوں. بقول کسی شاعر کے جو میرے حسب حال ہے، کیا خوب کہا ہے، جدائی 2 گھڑی کی ہو تو کوئی دل کو سمجھائے، جدائی 2 گھڑی کی ہو تو کوئی دل کو سمجھائے، جدائی 4 پل کی ہو تو کوئی دل کو بہلائے، جدائی عمر بھر کی ہو تو کیا چارہ کرے کوئی، کسی کو الوداع کہنا بہت تکلیف دیتا ہے، یہ گہرے زخم فرقت کے کسی سے سل نہ پائیں گے، یہ گہرے زخم فرقت کے کسی سے سل نہ پائیں گے. اور آخر میں اپنی گفتگو افتخار عارف کے شعر سے کرتی ہوں. تجھ سے بچھڑ کے زندہ ہیں، تجھ سے بچھڑ کے زندہ ہیں، جان بہت شرمندہ ہے، جان بہت شرمندہ. نہ پوچھ کیسے گزرتی ہے زندگی اے دوست، نہ پوچھ کیسے گزرتی ہے زندگی اے دوست، بہت طویل کہانی ہے پھر کبھی اے دوست.
خلیل کا تذکرہ ایک نشست میں پورا نہیں ہو سکتا۔ احباب نے جس انداز سے خراج تحسین پیش کیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حلقہ ارباب ذوق کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس نشست میں آنے کی دعوت دی ہے، خاص طور پر شاہلہ، فرحہ اور سعید نقوی صاحب۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ احباب جنہوں نے زبانی بھی گفتگو کی ہے وہ اپنی تحریریں بیگم انجم خلیل کو دیں تاکہ وہ خلیل الرحمن کے موضوع پر کتاب میں شامل ہوں۔ خلیل پر ایک بھرپور تحقیقی مقالہ لکھا جانا چاہیے۔ اس مقالے میں میرا کردار انشاءاللہ کلیدی ہوگا۔ اور میری دوسری تجویز یہ ہے کہ ہر برس یوم خلیل الرحمن باقاعدگی سے منایا جائے۔ آپ حضرات تائید کرتے ہیں؟ اور جہاں تک خلیل کی زندگی کا تعلق ہے، سقراط کے بارے میں یہ شعر سنیے کہ زہر سقراط نے پیا ہی نہ تھا، زہر سقراط نے پیا ہی نہ تھا ورنہ وہ کب کا مر چکا ہوتا۔ زہر سقراط نے پیا ہی نہ تھا ورنہ وہ کب کا مر چکا ہوتا۔ میں خود کو یقین دلاتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خلیل آج جسمانی طور پر یہاں موجود نہیں، لیکن تارکین وطن کی آئندہ نسلیں کتابوں میں احباب سے، واقعات سے خلیل کا تذکرہ پڑھا کریں گی اور اس کو خراج تحسین پیش کیا کریں گی۔ پہلے چند رباعیاں آج کی تقریب کے بارے میں آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ یادوں سے مہکتا ہوا گلشن ہے آج، یادوں سے مہکتا ہوا گلشن ہے آج، احباب کی تقریب کا درپن ہے آج، شیرازی خلیلی ہی کا آنگن ہے آج، ایک شخص کے دن رات کا بندھن ہے آج، ایک شخص کے دن رات کا بندھن ہے آج، حلقے کا یہ اجلاس ہے اس کی خاطر، لمحات کے پردوں میں بھی وہ ہے ظاہر، حلقے کا یہ اجلاس ہے اس کی خاطر، لمحات کے پردوں میں بھی وہ ہے ظاہر، اخلاص کے جوہر سے تھا جگ میں ظاہر، خوشبوئیں یہ کہتی ہیں کہ عاطر عاطر، خوشبو بیچنے والے کا نام عاطر ہے، اخلاص کے حلقے کا یہ اجلاس ہے اس کی خاطر، لمحات کے پردوں میں بھی وہ ہے ظاہر، اخلاص کے جوہر سے تھا جگ میں ظاہر، خوشبوئیں یہ کہتی ہیں کہ عاطر عاطر، خوددار صحافت کی لگاتا تھا سبیل، خوددار صحافت کی لگاتا تھا سبیل، مجھ جیسوں کو بھی وہ کہ بناتا تھا عقیل، جانے کی اسی جلدی تھی خلیل، رحلت کو بنایا تھا، رحلت کو بہانے سے بنایا تھا دلیل، رحلت کو جانے کی اسے جلدی تھی خلیل، رحلت کو بہانے سے بنایا تھا خلیل، تاریخ کے برجستہ شعاروں میں ہے، دزدیدہ نگاہوں کے نظاروں میں ہے، اوجھل ہے مگر چاند ستاروں میں، اوجھل ہے مگر چاند ستاروں میں ہے، آج قرابت کی بہاروں میں ہے، امریکہ میں اردو کا سود آئی تھا، امریکہ میں اردو کا سود آئی تھا، پردیس میں ایک دیستہ ہر جائی تھا، تحریر کے آئینے میں بین آئی تھا، گہرائی صحافت میں بھی گیر آئی تھا،
اس شہر میں تہذیب کا رکھوالا تھا، خاموشی سے آواز کا شہ بالا تھا، احباب کا آدھا کا بھی مت والا تھا، انجم کا چہیتا تھا سو دل والا تھا۔ احباب کا آدھا کا بھی مت والا تھا، انجم کا چہیتا تھا سو دل والا تھا۔ اور یہ نظم کے چند اشعار، صد صحافت کا ایک بازار تھا وہ، حق صداقت کا جان نثار تھا وہ، خرمنوں کے لیے شرار تھا وہ، حق نوائی سے آشکار تھا وہ، لفظ مانی کا پاسدار تھا وہ، جذب احساس کا دیار تھا وہ، پا پیادہ تھا شاہ سوار تھا وہ، راہ منزل سے کامگار تھا وہ، نور کا گرچہ آواز کا حصار تھا وہ، کم بولتا تھا، گرچہ آواز کا حصار تھا وہ، یوں فقیری میں پا بیادہ تھا شاہ سوار تھا وہ، راہ منزل سے کامگار تھا وہ، گرچہ آواز کا حصار تھا وہ، خاموشی سے سجا مدار تھا وہ، نور کا حسن خاک سار تھا وہ، یوں فقیری میں تاجدار تھا وہ، یوں فقیری میں تاجدار تھا وہ، دوستی میں وفا شعار تھا وہ، دشمنی پر بھی اختیار تھا وہ، رمجھمی دور مرغزار تھا وہ، سائے سورج سے آب تار تھا وہ، سادگی ساز نئی اصطلاح ہے کہ سادگی ساز باوقار تھا وہ، یہ بھی کہیے کہ طرحدار تھا وہ، دل کا راہی تھا راہ گزار تھا وہ، شان تجتا تھا شاندار تھا وہ، شان تجتا تھا شاندار تھا وہ، آخری ربائی، سرگرانی کا کوہ سار تھا وہ، ہاؤ ہو کا عیاں عیار تھا وہ، بے کرانی میں بردبار تھا وہ، ایک ہستی تھا بے شمار تھا، سرگرانی کا کوہ سار تھا وہ، ہاؤ ہو کا عیاں عیار تھا وہ، بے کرانی میں بردبار تھا وہ، ایک ہستی تھا بے شمار تھا وہ، حسن آگاہ تھا ہجار تھا وہ، یعنی انجم ہی کا شکار تھا۔ بہت شکریہ ہم بھائی، یہ 2 منٹ سے نہیں ہے، مطلب ہم بھائی پھر چھپ جائیے، ہم بھائی اپنے وقت کا خیال کر آپ ہی کریں۔ ایک سیکنڈ میں بہت یہ پورا اپنے آخری کہی تھے پیج اور بہت مہربانی، بہت ماؤن بھائی Don't forget to like, comment and subscribe.